إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ منته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمام ولا يناله غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نقص موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه. أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به توحيده وكمال توحيده الإخلاص له وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه. يا أعظم من كل عظيم، يا أكرم من كل كريم، يا أرحم من كل رحيم، يا ألطف من كل لطيف، يا أجل من كل جليل، يا أعز من كل عزيز، يا ذا الحمد والثناء، يا ذا الفخر والبهاء، يا ذا المجد والثناء، يا ذا الآلاء والنعماء، يا عماد من لا عماد له، يا سند من لا سند له، يا ذخر من لا ذخر له، يا أنيس من لا أنيس له، يا شرف من لا شرف له، يا عز من لا عز له. إلهي أنت الخالق وأنا المخلوق، أنت الرازق وأنا المرزوق، أنت المعطي وأنا السائل، أنت الراعي وأنا المرهون، أنت المالك وأنا المملوك، أنت السيد وأنا العبد. والصلاة والسلام مولانا مولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لعن خاطري فاطمة الزهراء صلوات الله عليها ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الرضا عليه الصلاة والسلام: رحم الله عبدا أحيا أمرنا. صلوات محمد وآله. حضرات سے گزارش ہے، ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید محمد جعفر ابن سید نثار حسین، مرحومہ کنیز اصغری بنت آغا شفقت حسین، مرحوم سید مناظر حسین ابن سید فدا حسین، مرحومہ انیس فاطمہ بنت سید صادق حسین، مرحوم فیضان علی ابن ظفر علی، ان سب کی ارواح پاک کو حساب ہے۔ ہمارے اور آپ کے آخری امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام مسلسل گفتگو ہو رہی ہے اور ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور آج میرے اس سفر کی چوتھی مجلس سے جسے خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں: رحم اللہ عبدا احیا امرنا، پروردگار اس بندے پر رحم کرے جو ہمارے امر کو زندگی عطا کرتا ہے، ہمارے امر کو حیات عطا کرتا ہے۔ مولا طریقہ بتائیے اس طریقے سے امر کو زندگی عطا کرے کا طریقہ بڑا آسان ہے۔ یتعلم علومنا ویعلمها الناس، ہمارے علوم کو سیکھو اور اسے دوسروں کو سکھاؤ۔ اگر ایسا کر رہے ہو تو ہمارے امر کو حیات دے رہے ہو، ہمارے امر کو زندگی عطا کر رہے ہو۔
مولا ایسا ہی کیوں کیا جائے؟ کہا فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا، اس لیے کہ جب لوگوں کو ہمارے کلام کا حسن سمجھ میں آئے گا، ہمارے کلام کی خوبصورتی سمجھ میں آئے گی، تو لوگ ہماری اتباع کریں گے، لوگ ہمارے دروازے پر آتے جائیں گے۔ تمہیں بلانے کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے کلام ان تک پہنچاؤ۔ دیکھو ہمارے کلام میں کتنی تاثیر ہے، اس لیے کہ کلام الامام امام الکلام، امام کا جو کلام ہوتا ہے وہ خود کلام کا بھی امام ہوتا ہے۔ ہم کوئی بات کہیں، کوئی نظریہ پیش کریں، ہو سکتا ہے کہ آج وہ ثابت ہو لیکن کل اس کی کاٹ ہو جائے، لیکن جب امام کوئی بات کہتا ہے تو اس میں ماضی بھی ہوتا ہے، حال بھی ہوتا ہے، مستقبل بھی ہوتا ہے۔ دو ہی چیزیں ہیں ہمارے پاس اصول حیات تلاش کرنے کے لیے، یا تو قرآن صامت ہے یا تو قرآن ناطق ہے۔ ہم انہی کے دروازے پر آئیں گے اور انہی سے اصول حیات دریافت کریں گے۔ کیونکہ آج مجھ سے گزارش کی گئی ہے کہ والدین کے سلسلے سے خطاب کیا جائے، لہذا میں چاہتا ہوں کہ انہی منزلوں کی طرف آگے بڑھوں۔ ہم آگے قرآن کے دروازے پر، قرآن بتا آج ساری کائنات چاہتی ہے کہ ہمارے یہاں اضافہ ہو جائے، ہمارے یہاں بڑھوتری ہو جائے۔ آج 2 روپیہ ہے وہ 4 روپیہ ہو جائے، کل 10 روپیہ ہے وہ 20 روپیہ ہو جائے۔ ہر کوئی اضافہ چاہتا ہے۔ قرآن بتا ہم کیا کریں، کیسے اضافہ ملے گا، کیسے بڑھوتری ہوگی؟ قرآن اصول حیات دے رہا ہے۔ قرآن نے کہا گھبراؤ نہیں، پڑھو تو صحیح، ہمیں تمہیں مل جائے گا کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ ہم نے کہا قرآن بتا ہمیں کیا کرنا ہے؟ کہا پڑھو سورہ ابراہیم، قرآن کا 14واں سورہ، آیت نمبر 7۔ قرآن کہہ رہا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، if you are grateful I will give you more۔ تم ہماری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے، ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے۔ کہا دیکھو ہماری نعمتوں کا شکریہ ادا کر کے دیکھو، دیکھو تمہارے یہاں اضافہ ہو جائے گا، تمہارے یہاں بڑھوتری ہو جائے گی۔ قرآن ہم کیوں شکریہ ادا کریں؟ کہا اس لیے کہ شکریہ ادا کرو گے، من شکر فإنما یشکر لنفسہ، جو بھی شکریہ کرے گا فائدہ اسی کا ہی ہوگا۔ جو بھی پروردگار کا شکریہ ادا کرے گا فائدہ اس کا ہی ہوگا۔ یہ آیت بڑی عام ہے جسے ہم عام طور سے پڑھتے ہیں، یا جب بھی نیا گھر بنتا ہے تو گھر کے دروازے پر بھی مسلمان بھائی اس آیت کو لکھواتا ہے۔ آیت ہے سورہ نمل کی، قرآن کا 27واں سورہ، آیت نمبر 40، کہ ھذا من فضل ربی، کہ یہ میرے اللہ کے فضل سے ہے۔ اتنا تو سب پڑھتے ہیں لیکن آیت مکمل کیجیے، اس کے آگے کے جز کو مکمل کیجیے۔ بے شک یہ اللہ نے عطا کیا ہے، اسے لکھوائیے، لیکن اس کے بعد کا جو پیغام ہے اسے بھی ذہن میں رکھیے۔ اللہ نے آپ کو کیوں عطا کیا ہے؟ قرآن بتا رہا ہے لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ، تاکہ پروردگار ہمیں آزمائے، ہمارا امتحان کرے کہ ہم دے رہے ہیں، دیکھیں یہ ہمارا شکریہ ادا کر رہا ہے یا کفران نعمت کر رہا ہے، کہ ہمارا شکریہ ادا کر رہا ہے یا کفران نعمت کر رہا ہے۔ ہم نے قرآن ثابت سے پوچھ لیا، اب آئیے قرآن ناطق کے دروازے پر۔ ایک قرآن ناطق بتائیے ہم شکریہ ادا کریں، کیوں شکریہ ادا کریں؟ کہ اس لیے کہ ہم بتائیں گے مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میں جبرا کا کلمات قسام نمبر 135 اٹھا کر دیکھیے گا، مولا ارشاد فرماتے ہیں من اوتی اربعا لم یحرم اربعا، کہا جسے 4 چیزیں ملی ہو وہ 4 چیزوں سے محروم نہیں ہوتا۔ مولا وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ مولا بتاتے ہیں من اوتی الدعا لم یحرم الاجابہ، جس کے پاس دعا موجود ہو وہ کبھی بھی اجابت سے محروم نہیں ہوتا۔ بس شرط یہ ہے کہ مولا نے کہا کہ پروردگار کے دروازے کو مسلسل دیر تک کھٹکھٹاتے رہو۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی صاحب خانہ کے دروازے کو مسلسل دیر تک کھٹکھٹایا جائے اور صاحب خانہ اپنے دروازے کو نہ کھولے۔ لہذا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر تمہارے پاس دعا موجود ہے اور تم قبولیت سے محروم ہو جاؤ۔ مولا بتائیے دوسری چیز کیا ہے؟ مولا ارشاد فرماتے ہیں من اوتی الاستغفار لم یحرم المغفرہ، جس کے پاس استغفار موجود ہو وہ کبھی بھی مغفرت سے محروم نہیں ہوتا۔ تم استغفار کرو، پروردگار تمہاری مغفرت کرے گا، پروردگار تمہاری بخشش کرے گا۔ مولا اور کیا؟ مولا ارشاد فرماتے ہیں من اوتی التوبہ لم یحرم القبول، کہ جس کے پاس توبہ موجود ہو
یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پروردگار اس کی توبہ کو قبول نہ کرے. صدقے دل سے توبہ تو کر کے دیکھو. یہ تو یا سریع رضا ہے, یہ تو اپنے بندوں سے بہت جلد راضی ہو جاتا ہے. ایک قطرے اشک ندامت کے ساتھ بہا کر دیکھو, ہر سے ہر علیہ السلام بن جاؤ گے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. یہ تھوڑی انتمیدی گفتگو ہے, انشاءاللہ آگے آپ کو لطف آئے گا. بس تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ آگے بڑھتے جائیے گا. چوتھی چیز کہ مولا کہہ رہے ہیں جسے 4 چیز ملی ہو وہ 4 چیزوں سے محروم نہیں ہوتا. مولا ارشاد فرماتے ہیں من اوتیا شکر لم یحرم الزیادہ. کہا دیکھو جس کے پاس بھی شکر موجود ہے وہ کبھی بھی زیادتی سے محروم نہیں ہو سکتا. اگر وہ شکر ادا کر رہا ہے تو پروردگار اسے زیادتی عطا کرے گا. اب آئیے قرآن سے پوچھئے قرآن ہم کس کا شکریہ ادا کریں؟ تو قرآن کہہ رہا ہے سورہ لقمان, قرآن کا 31واں سورہ آیت نمبر 14, انشکر لی ولوالدیک. کہا دیکھو ہمارا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو. ہمارا شکریہ ادا کرو, اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو. کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہم رب حقیقی ہیں, یہ رب مجازی ہیں, لہذا شکریہ ان کا ادا کرنا ضروری ہے. نئی حدیث ہے, 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من لم یشکر والدیہ لم یشکر اللہ. جو انسان اپنے والدین کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ پروردگار کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا. جب یہ رب مجازی ہیں تم ان کا شکریہ ادا نہیں کر پا رہے ہو تو رب حقیقی کا کیا شکریہ ادا کرو. دیکھو ہمارا شکریہ ادا کرو اور ہمارے والدین کا شکریہ ادا کرو. میں نے آیت پہ پڑھی, آیت کا ظاہری ترجمہ پڑھ لیا, لیکن اب آپ اس آیت کی تفسیر اٹھا کر دیکھیے تو اس آیت کی تفسیر میں علامہ محسن قرطی اپنی تفسیر نور میں اور اس کے علاوہ علامہ ابن شہر عاشق اپنی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں کہ سرکار خط مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو اپنی خدمت میں بلایا, یا علی جائیے جا کر لوگوں کے درمیان کچھ اعلان کر دیجیے. حضور بتائیے اعلان کیا ہے؟ کہ علی جائیے اور لوگوں کے درمیان اعلان کیجیے کہ جو بھی اپنے والدین کی اطاعت نہیں کرے گا اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوگی. اور کیا اعلان کرنا ہے؟ کہ یا علی جا کر اعلان کیجیے کہ جو بھی غلام اپنے آقا سے فرار اختیار کرے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوگی. یا نبی اللہ اور کیا؟ کہا علی جائیے لوگوں کے درمیان اعلان کیجیے کہ جو بھی کسی اجیر کا کاریگر کا حق ادا نہ کرے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوگی. یہ 3 پیغام علی جائیے لوگوں کے درمیان سنا دیجیے. مولا لوگوں کے درمیان ہے پیغام سنایا مولا نے. لوگوں نے آپس میں کہنا شروع کیا یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں جو رسول اسلام نے بیان کی ہے. بارہا ہم سنتے آئے ہیں کہ جو بھی والدین کی اطاعت نہیں کرے گا اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوگی. جو بھی غلام اپنے آقا سے فرار اختیار کرے گا اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوگی. یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں. جب رسول اسلام کو اس بات کا احساس ہوا کہ لوگوں نے بات کی گہرائی کو نہیں سمجھا تو رسول اسلام نے دوبارہ علی کو بلایا, اے علی جائیے اب اس طریقے سے اعلان کیجیے. اب اس طریقے سے اعلان کیجیے. کیسے اعلان کیجیے؟ نبی نے بتا دیا. علی لوگوں کے درمیان آ گئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں سنو نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو انسان بھی اپنے والدین کی اطاعت نہ کرے اس پر اللہ کی لعنت ہوگی. کہا سنو یہ دنیاوی والدین کی اطاعت نہیں ہے بلکہ رہبر آسمانی جو والدین ہیں ان کی اطاعت ہے. کہا دیکھو تمہارے نبی نے مجھ سے ارشاد فرمایا ہے یا علی انا وانت ابوا هذه الامه. اے علی ہم اور تم اس امت کے باپ ہیں, لہذا جو بھی ہماری اور تمہاری اطاعت نہ کرے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوگی. سنو نبی نے ارشاد فرمایا ہے جو بھی غلام اپنے آقا سے فرار اختیار کرے اس پر اللہ کی لعنت ہوگی. اس کے بعد نبی نے ارشاد فرمایا یا علی انا وانت مولا هذه الامه. اے علی ہم اور تم اس امت کے آقا ہے, لہذا جو بھی ہم سے فرار اختیار کرے گا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی. یا علی ارشاد فرماتے ہیں نبی نے ارشاد فرمایا کہ سنو نبی نے کہا ہے کہ جو انسان بھی کسی کاریگر کا کسی اجیر کا
حق ادا نہ کرے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوگی۔ اور علی، اللہ نے ہمیں اور تمہیں اس امت کے لیے عزیر بنایا ہے، جو بھی ہمارا حق ادا نہ کرے اللہ کی لعنت اس کے شامل حال ہوگی۔ ایک صلوات پڑھے محمد وال، ایک اور صلوات پڑھے محمد وال۔ یہ آیت کی تفسیر ہے، ان اشکر لی ولی والدین، دیکھو ہمارا شکریہ ادا کرو، والدین کا شکریہ ادا کرو۔ بڑی عظیم نعمت ہے والدین، کیا کہنا۔ ایک شخص آیا ہے نبی کی خدمت میں، یا نبی اللہ انی حلفت ان اقبل باب الجنہ وجبہت حور العین، یا نبی اللہ میں نے قسم کھائی ہے اور شرعی قسم کھائی ہے۔ صاحبان نے تشریف فرما ہے، بزرگان میری بات کی تعریف فرمائیں گے۔ دیکھیں ایک قسم ہوتی ہے کہ آدمی ایسے ہی کھا لیتا ہے، کہ مثلا علم عباس کی قسم، مثلا تمہاری قسم، لیکن ایک شرعی قسم ہوتی ہے جو اللہ کی کھائی جاتی ہے، یا اللہ کے ایسے نام کہ جنہیں لیا جائے تو اللہ ہی ذہن میں آتا ہے۔ تو اگر کوئی شرعی قسم کھائے اور اپنی قسم کو پورا نہ کرے تو اس کے اوپر 3 کفارے واجب ہو جاتے ہیں۔ کفارے کیا ہے؟ پہلا کفارہ یہ ہے کہ یا تو روزہ رکھے 3، یا ایک غلام آزاد کرے، یا 10 فقیروں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے۔ یہ ہے قسم کا کفارہ۔ لہذا شرعی قسم اگر کوئی بھی کھائے تو ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنی قسم کو پورا کرے، ورنہ یہ کفارہ اسلام کی شریعت کو اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ کہنا کیا نبی اللہ میں نے قسم کھائی ہے اور شرعی قسم کھائی ہے کہ میں جنت کے دروازے کو چوموں اور حور عین کی پیشانی کا بوسہ لوں۔ بتائیے میں اپنی قسم کو کیسے پورا کروں؟ بھیا جنت اور حور عین کو مرنے کے بعد کی منزلیں ہیں، قسم اس نے ابھی کھائی ہے، پوری کیسے ہو؟ نبی نے ارشاد فرمایا اذهب الى بیتک، جا اپنے گھر چلا جا اور جا کر اپنی ماں کے قدم کو چوم لے۔ ایسا ہے کہ جنت کے دروازے کو چوم لیا، اپنے باپ کی پیشانی کا بوسہ لے لے۔ ایسا ہے کہ حور عین کی پیشانی کا بوسہ لے لیا۔ نہیں اگر بات یہی تمام ہو جاتی تو میں آگے نہ پڑھتا۔ نبی نے بتا تو دیا، لیکن اب بھی چاہنے والا کھڑا ہوا ہے، کیا اب کیا ہو گیا؟ حل بتا دیا، جا اپنے گھر جا۔ کہنے لگا یا نبی اللہ معاملہ یہ ہے کہ میرے والدین دنیا میں ہے ہی نہیں، دونوں دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، یا نبی اللہ بتائیے اب میں کیا کروں؟ نبی نے ارشاد فرمایا اذهب الى قبرہ، جا ان کی قبروں پر چلا جا اور ماں کے سرہانے کا بوسہ لے، ماں کے پائتھی کا بوسہ لے اور باپ کے سرہانے کا بوسہ لے، تیری قسم مکمل ہو جائے گی۔ یہ ایسا ہی ہے کہ تو نے جنت کے دروازے کو چن لیا، حور عین کی پیشانی کا بوسہ لے لیا۔ نبی نے بتا دیا، اب بھی چاہنے والا کھڑا ہوا، کہا اب کیا ہو گیا، جاتے کیوں نہیں؟ کہا یا نبی اللہ معاملہ یہ ہے کہ میں بہت چھوٹا تھا جب میرے والدین کا انتقال ہو گیا، مجھے معلوم بھی نہیں کہ ان کی قبر کہاں ہے۔ قسم خدا کی دین اسلام سے اچھا کوئی دین ہی نہیں ہے۔ نہیں، مولا نے اس دین کی تعریف بیان کی ہے، دینکم تمسکوا بہ فإن السیئۃ فیہ تغفر والحسنۃ فی غیرہ لا تقبل۔ علی نے اس ایک جملے میں پورے اسلام کے بہت کو سمیٹ کر رکھ دیا ہے۔ علی کہتے ہیں تمہارا دین یعنی دین اسلام، اس سے اچھا کوئی دین نہیں ہے کہ جس میں غلطی بھی کرو تو معافی کی گنجائش ہے، لیکن غیروں کے دین ایسے ہے کہ جہاں نیکیاں بھی کرو لیکن قابل قبول نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد وال۔ یا نبی اللہ ان کا تو بچپنے میں ہی انتقال ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ اسلام ہے، اسلام ساری گنجائشیں موجود ہے۔ کہا ایسا کر زمین پر انگلی سے نشان بنا، ایک ماں کی قبر بنا، ایک باپ کی قبر بنا، تصور کر یہ ماں کی قبر ہے، یہ باپ کی قبر ہے، اور دیکھ نشان میں بھی خیال رکھنا، ماں کے پائپی کا بوسہ لینا، باپ کے سرہانے کا بوسہ لینا۔ تو نے بوسہ لیا، تیری قسم مکمل ہو گئی۔ اب ایمان جملہ کہنے دیجیے، اس روایت سے ایک بات کا معاملہ تو حل ہو گیا۔ ادھر ہم نے روزوں کو چھوما، قبروں کو چھوما، ایک
मेहमान बनाकर चुनो। जो उम्मत के वालिदैन हैं, अज़ीज़ान ईमान, मैं आज एक मंजिल की तरफ आना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से पैगाम लेकर जाइए। बुजुर्गान बेहतर जानते हैं, मैं अपने नौजवान भाइयों के लिए पढ़ रहा हूँ। एक दुनिया का आम इंसान जो माँ और बाप की शक्ल में है, इस्लाम ने उसके हुकूक बयान किए। एक आम औलाद, इस्लाम उसके हुकूक को बयान कर रही है। कहा देखो बाप का हक ये है, अय्युतीअहु फी कुल्लि शै इल्ला फी मासियतिल्लाह। कहा देखो हर चीज में अपने बाप की इताअत करना सिवाय मासियत परवरदिगार की। अपने वालिदैन की इताअत करना हर चीज में सिवाय मासियत परवरदिगार के। ये वालिदैन का हक बयान हो रहा है। औलाद का हक क्या है? क्या वालिदैन आजाद है? कहा नहीं। युहस्सिन इस्मा, का इनका अच्छा नाम रखे। युहस्सिन अदबा, इन्हें बेहतरीन अदब सिखाए। वयुअल्लिमुहुल कुरान, अपने बच्चे को कुरान की तालीम दे। नहीं, जो मकाम फिक्र है अज़ीज़ान ईमान, ये कैसे मुमकिन है कि हुसैन का चाहने वाला और कुरान पढ़ना ना जानता हो? जिस हुसैन ने नोके नैना से कुरान की तिलावत की है, उनके बच्चे कुरान पढ़ना ना जाने? नहीं, मौला कह रहे हैं जो अल्लमहुल कुरान, कुरान की तालीम दीजिए। तो जो एक आम माँ बाप और औलादे हैं, जब इस्लाम ने उनके हुकूक को बयान किया, तो जो उम्मत के वालिदैन हैं उनके भी तो कुछ हुकूक होंगे। हम उनकी औलादे हैं तो हमारे भी तो कुछ हुकूक होंगे। तो अज़ीज़ान ईमान, आपको हुकूक मिलेगा। हमने अर्ज किया दो ही चीजें हैं, या तो कलाम कुरान है या तो कलाम इमाम है। आप पढ़ते चले जाइए, जिंदगी का कोई ऐसा रुख नहीं कि जिसे इन्होंने कष्टा छोड़ा हो। उठाइए नजर बलागा, खुतबा नंबर 34, आखिरी इबारतें हैं मौलाए मुत्तकियान हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जो उम्मत का बाप है वो कह रहा अय्युहन नास इन्ना ली अलैकुम हक्का व लकुम अलैया हक्कुन। ऐ लोगों सुनो, कुछ हक मेरा तुम पर है और कुछ हक तुम्हारा हम पर है। अभी उम्मत के बाप है, वालिदैन है, ये इनकी इताअत शर्त है। इनके हुकूक क्या है? एक आम उम्मती, उसके हुकूक बता रहा है इस्लाम। तो फिर जो उम्मत का बाप है उसका हक क्या है? मौला बता रहे हैं। मौला बताइए क्या हुकूक है? मौला कहते हैं पहले मैं बाप हूं, मैं अपना हक बताऊंगा। देखो बाप का हक क्या है। मौला ने 4 हक बताए बाप के और 4 हक बताए हैं अपनी औलादों के। मौला कहते देखो मेरा 4 हक है। मौला बताइए आपका हक क्या है? आप कैसे अदा करेंगे अपने हुकूक? आप बाप है, का पहला हक मुझ पर यह है, तुम्हारा, मेरी औलाद का क्या है? फन नसीहतु लकुम, कि बाप हमेशा तुम्हारा खैर खा रहे, हमेशा तुम्हारी अच्छाई सोचे, हमेशा तुम्हारी भलाई सोचे। वाकई कायनात में अली से ज्यादा भलाई सोचने वाला कोई मिले हमारे सिलसिले में तो ले आइए। नहीं उठाइए नजर बलागा कलमात कसान नंबर 356 मौला इरशाद फरमाते हैं अहुरुन जदाओ हाज़िल नमाज़ा लहा। क्या तुमने कोई जवां मर्द है कि जो इस दुनिया को, जो इस चबाए हुए लुक़मे को उसके अहल के लिए छोड़ दे? मौला ने दुनिया की ताबीर की है चबाए हुए लुक़मे से। कहा ये चबाया हुआ लुक़मा है, तुम हमारी औलाद हो, मैं तुम्हारा खैर खा हूं। क्या तुमने कोई जवां मर्द नहीं है, कोई बहादुर नहीं है जो इस चबाए हुए लुक़मे को उसके अहल के लिए छोड़ दे? ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है। देखो मैं अली खैर खा हूं, मैं तुम्हारी खैर खाही कर रहा हूं। अब तुम्हारे लिए आखिरत है, दुनिया नहीं है। दुनिया को गले न लगाओ, तुम हमारी औलाद हो। पहला हक मेरा यह है कि मैं तुम्हारी खैर खाही करूं। और अली जैसा खैर खा कायनात में है ही नहीं, जिसने सारी जिंदगी अपनी औलाद की खैर खाही में गुजार दी। पूरा का पूरा ये नहजुल बलागा जो हमारे हाथों में मौजूद है, ये क्या है? ये मुकम्मल अली की खैर खाही है हमारे सिलसिले में। देखो बोलना कैसे है, बैठना कैसे है, उठना कैसे है, जीना कैसे है, मरना कैसे है। ये एक बाप है जो अपनी औलाद की खैर खाही चाह रहा है। अली का पहला हक, अली चाहते हैं कि मैं अपनी औलाद की खैर खाही करूं। मौला दूसरा हक अली कहते हैं, दूसरा हक क्या? का तौफीक फैदकुम अलैकुम। ये अली चाहते हैं कि बैतुल माल से सबको बराबर हक मिले। देखिए बाप होता है तो अपनी औलाद को बराबर हक देता है। नहीं, अली से पहले जितने भी हाकिम गुजरे हैं आप तारीख उठाकर पढ़िए, सिर्फ रिश्तेदारों को बांट रहे हैं, सिर्फ अपनों को बांट रहे हैं,
لے جاؤ تم ہمارے اپنے ہو. لیکن جب علی تخت خلافت پر آئے ہیں تو علی نے کہا خبردار، غلام بھی برابر ہے، آقا بھی برابر ہے. غلام بھی برابر ہے، آقا بھی برابر ہے. نہیں، میں دلیل دوں گا، میں دلیل دوں گا. کتاب کا نام ہے شخصیت. آئیے، شیعہ اسلامی رائٹر ہیں آیت اللہ جعفر سبحانی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 2 میں وہ اس بات کو تحریر فرماتے ہیں کہ مولا متقیان حضرت علی جبن ابی طالب علیہ السلام کا زمانہ ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. مولا کی خدمت میں ایک عرب عورت آئی اور ایک غیر عرب عورت آئی. علی ہمیں کچھ عطا کیجئے، ضرورت مند ہے. علی نے کہا گندم میں سے اتنی مقدار دے دو اور 40 درہم اسے عطا کر دو. جو غیر عرب تھی اس نے لیا، شکریہ ادا کیا، چلی گئی. جو عربی خاتون تھی، علی نے کہا جتنا اسے دیا ہے اتنا ہی اسے بھی عطا کر دو. اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے، یا علی وہ غیر عرب ہے، میں عرب ہوں، اور عربوں کو غیر عربوں میں فوقیت حاصل ہے. جتنا آپ نے اسے دیا ہے اتنا ہی مجھے کیوں عطا کر رہے ہیں؟ مجھے زیادہ عطا کیجئے. علی کا جواب سنیے اور محسوس ہوئیے. علی کا کوئی بھی عمل خلاف قرآن نہیں ہے. علی مسکرا کر جواب دیتے، سنو، اگر قرآن نے فرزند اسماعیل کو فرزند اسحاق پر فوقیت دی ہوتی تو میں بھی تمہیں فوقیت دیتا. جبکہ فرزند اسحاق ایک کنیز سے متولد ہوئے. جب قرآن کی نظر میں وہ برابر ہے تو میری نظر میں تم بھی برابر ہو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. علی کا دوسرا حق یہ ہے کہ علی بیت المال سے سب کو برابر برابر دیں گے. نہیں عزیزان ایمان، جب عہدہ اور منصب بڑا ہوتا ہے تو اگر غیر مانگنے آئے تو انسان ہو سکتا ہے کہ اسے نہ دے. لیکن اگر کوئی اپنا مانگنے آ جائے اور وہ بھی پریشانی کے عالم میں، تو انسان سب کچھ بھول جاتا ہے. چھوڑیے آپ بڑے عہدے اور منصب میں، سگا بھائی اگر پریشان ہو مانگنے آ جائے تو آپ سب کچھ بالائے طاق رکھ دیں گے، پہلے اس کی مدد کریں گے. سگا بھائی آ کر مانگے اور اپنی مصیبت کا اظہار کرے تو انسان سب کچھ بھول جاتا ہے. لیکن علی نے کہا نہیں، سب کو ہم برابر برابر عطا کریں گے. اٹھائیے نہج البلاغہ خطبہ نمبر 221. مولا خود بتا رہے ہیں، اپنی زبانی مولا کہتے ہیں واللہ لقد رأیت عقیلا، قسم ہے پروردگار کی، میں اپنے بھائی عقیل کو دیکھ رہا تھا. سگا بھائی ہے عقیل، کیسا دیکھ رہا تھا؟ قد املا، کہ فقر و فاقے نے عقیل کو گھیر رکھا تھا. کیسی مصیبت کے عالم میں عقیل تھے؟ مولا کہتے ہیں حتی استماعنی من برکم ساعہ، یہاں تک کہ وہ تمہارے گندم میں سے کچھ مانگ رہے تھے. یا علی لائیے ہمیں کچھ عطا کر دیجیے، ہمیں کچھ دے دیجیے. اور مولا کہتے ہیں وَرَأَيْتَ الصِّبْيَانَ، در حالے کہ میں دیکھ رہا تھا عقیل کے بچوں کو بھی. دیکھیے بھائی پریشان ہے، اولادیں بھی پریشان ہیں. مولا ان کی کیفیت کیا تھی؟ مولا کہتے ہیں شعور، ان کے بچوں کے بال بکھرے ہوئے تھے. غبر العنوان من فقرہم، فقر کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے ان کے چہرے سیاہ ہو گئے تھے. مولا مثال بیان کر رہے ہیں، غبر العنوان من فقرہم کأنما سبدت وجوہہم بالعزلم، کہا جس طریقے سے نیل چھڑک کر کسی چیز کو سیاہ کر دیا جائے، اسی طریقے سے عقیل کے بچوں کے چہرے فقر کی وجہ سے سیاہ ہو گئے تھے. سوچیے ایسے عالم میں سگا بھائی آ کر گندم میں سے کچھ مانگ رہا، علی ہمیں کچھ عطا کر دیجیے. علی کہتے ہیں خبردار، جب میرا حق آئے گا میں دوں گا، یہ دوسروں کا حق ہے، اس میں تمہارا حق نہیں. کہتے ہیں عقیل بار بار اصرار کر رہے ہیں، اب سگا بھائی ہے نا. مولا کہتے ہیں میں نے کان لگا کر عقیل کی باتوں کو سننا شروع کر دیا.
अभी तो दिल में पढ़ते हैं ना, कहते हैं कि जैसे ही मैंने अकील की बातों को गौर से सुनना शुरू किया, फसन्ना अन्नी अभी दीनी, तो अकील के दिल में यह ख्याल पैदा होने लगा कि आज लगता है मेरा भाई मेरे हाथों अपने दीन को बेच देगा, आज मेरा भाई मेरे हाथों अपने दीन को बेच देगा। मौला कहते हैं फहमैतु लहू हदीदा, तो मैंने क्या किया, एक लोहे के टुकड़े को गर्म किया, सुन्ना अदरैतुहा मिन जिस्मे, उसके बाद मैं उसे अकील के जिस्म के करीब ले गया। उसकी शिद्दत इतनी ज्यादा थी, उसकी तपिश इतनी ज्यादा थी कि अकील दर्द से चिल्लाने लगे, अकील दर्द से चिल्लाने लगे। कैसा चिल्लाए, मौला खुद बयान करते हैं, फजज्जा सजीजा सी तरफ मिन अलमिहा, कहा जैसे कोई बीमार अपनी बीमारी के दर्द की वजह से चीखता है, अकील उस लोहे की तपिश की वजह से चीखने लगे, अकील रोने लगे, चिल्लाने लगे। क्या अभी आप क्या कर रहे हैं? तो एक मरतबा मौला कहते मैंने कहा सकलत का सवाकिल या अकील तुम पर रोने वाली गिरिया करे, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है? ये छोटा सा लोहा जिसे मैंने गर्म किया है, एक इंसान ने मजाक में गर्म किया है, तुम इसकी तपिश को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। वो तजुर्रुनी इला नारिन सजा रहा जब्बार हुआ ले गज़बे, और मुझे उस आग की दावत दे रहे हो जिसे कहार ने अपने गज़ब से रोशन किया। तुम इस लोहे की तपिश से चिल्लाओ, मैं जहन्नम की आग को देखकर न चिल्लाओ। ये कैसे मुमकिन है कि मैं तुम्हें अता कर दूं? उसके बाद अली ने जुमला कहा है, उठा के देखिएगा खुतबा नंबर 221। मौला ने अदालत के समंदर को एक कूजे में सरो दिया है। मौला कहते हैं वल्लाहि नवतीतुल अकालीम सबआ बिमा तहता अफलाकिहा अला आसियल्लाह फी नमलतिन अस्लबहा जिल्वा शरीयतिन माफाल। यकीन याद रखो, अगर सातों आसमान की हुकूमत, इसके नीचे जो कुछ है सब मुझे दे दिया जाए और मुझसे इतना कहा जाए कि एक चींटी के मुख में जो उसकी जज़ा है उसे छीन लो, तो मुझ अली को ये भी गवारा नहीं होगा। ये है अली की अदालत। तौफीर फलैकुम अलैकुम का देखो, दूसरा हक ये है कि सबको माल में से बराबर बराबर मिलेगा। अदीसाने ईमान आखिर राज क्या है? एक ही वक्त में 70,000 मिंबरों से अली की शान में नाज़ेबा अल्फाज कहे गए। छोटे छोटे बच्चों को बताया गया कि अली का इस्लाम से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन राज क्या है कि आज भी अली सबके दिलों में जिंदा है। आज भी अपना भी अली के कसायद बयान कर रहा है, पराया भी अली के कसायद बयान कर रहा है। तो राज बस एक ही है जिसे अली ने अपनी ज़बानी बयान किया था। तुम्हारे बिन ज़ियाद का हाथ पकड़ के मौला ने यही तो पूछा था, एक वक्त बताओ कि दुनिया वाले जिंदगी किसे समझते हैं, मौत किसे समझते हैं? तो तुम्हारे बिन ज़ियाद ने कहा था मौला दुनिया वाले जिंदगी इसे समझते हैं, वो कहते हैं कि चलना जिंदगी है, बोलना जिंदगी है, उठना जिंदगी है, बैठना जिंदगी है। क्या कुंवर मौत किसे समझते हैं? क्या मौला मौत समझते हैं कि ना ही बोल सके, ना ही चल सके, ना ही उठ सके, ना ही बैठ सके? क्या मौला इसलिए वो मौत समझते हैं? तो अली ने कुंवर के हाथ को पकड़ के कहा था कुंवर खबरदार, ना ही ये जिंदगी है ना ही ये मौत है। मौला बताइए फिर जिंदगी क्या है, मौत क्या है? तो अली ने कहा था क्या देखो कुंवर, अदल हयातुम वत्सुल मौतुम, क्या देखना अदल का नाम जिंदगी है, जुल्म का नाम मौत है। समझ में आया अली सबके दिलों में जिंदा क्यों है? अली ने सारी जिंदगी अदालत को कायम किया है। सलावत पढ़े मोहम्मद मैं क्या करूं, मक्की की जंजीर में झगड़ा हुआ हूं, वरना अली के एक एक फिक्रे की वजाहत करने के लिए एक एक मजलिस दरकार है। मौला अपना दूसरा हुक्म बयान कर रहे हैं, सुनो मुझ पर हक ये है कि बैतुल माल में से सबको बराबर बराबर अता करो। मौला तीसरा हक, मौला कहते वक्तालीमुकुम कैला तजहलू, का देखो मैं बाप हूं, बाप की जिम्मेदारी क्या है? मैं तुम्हारे लिए इल्म का इंतजाम करूं, एजुकेशन का इंतजाम करो ताकि तुम जाहिल ना रहो। नहीं, बुजुर्गानों की नजर के जुमला कर रहा हूं जिन्होंने खतीब अकबर साहब मिर्जा मोहम्मद खतीब अकबर को सुना है।
وہ کہتے ہیں اپنی مجلس پڑھنے کے لیے بنارس میں آئے تھے، میں چھوٹا سا تھا لیکن ان کا جملہ آج تک مجھے یاد رہ گیا. وہ کہتے ہیں کہ علی کی بھی وہ حکومت تھی کہ جب علی نے ظاہری طور پر تخت خلافت پر قدم رکھا ہے تو یہی وہ پہلی حکومت تھی جس نے بیسک ایجوکیشن کو کمپلسری کیا ہے کہ کوئی بھی بچہ جاہل نہ رہنے پائے، ہر بچے کو علم حاصل ہو جائے. مولا ان کے اوپر اتنا زور کیوں ہے؟ جو چاہتے ہیں کہ ان کی شمع جل جائے، اندھیرا دور ہو جائے. کا اس لیے کہ ذات بہت تاریخ کہنے والے نے یہی تو کہا دشمن میں، اے علی ہم نے ایسے ایسے جاہل دشمن آپ کے مقابلے میں پیدا کیے ہیں کہ جنہیں پتا ہی نہیں کہ مذکر کیا ہے مؤنث کیا ہے. علی چاہتے ہیں کہ ان کی شمع جل جائے. جب ان کی شمع جلے گی خود پتا چل جائے گا حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے. شاد محمد وال مولا چاہتے ہیں کہ علم آئے. علم کرتا ہے زمانے میں خمینی پیدا، جہل انسان کو سٹام بنا دیتا ہے. نہیں علم سے نمر پیدا ہوتے ہیں، جہل سے شمر پیدا ہوتے ہیں. مولا چاہتے ہیں کہ علم لوگوں تک پہنچے. تعلیم حکم کہنا تجھل. علی کا چاہنے والا جاہل نہیں رہنا چاہیے. علی کا چاہنے والا علمی میدان میں آگے بڑھے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے. علی کا چاہنے والا جاہل نہ ہو. علی کہتے ہیں میرا حکم یہ ہے کہ میں تمہارے لیے علم کا انتظام کروں. چوتھا آپ مولا بیان کرتے ہیں وَتَعْدِيبُكُمْ كَيْمَا تَعْلَمُونَ. کہا یہی نہیں صرف علم کا انتظام نہیں، کہا دیکھو میں تمہیں ادب بھی سکھاؤں تاکہ تم اسے جان سکو. دیکھیں باپ کی ذمہ داری کیا ہے، والدین کی ذمہ داری کیا ہے. مولا ادب بھی ضروری ہے. کہا ہاں علم کافی نہیں، علم کے ساتھ ادب بھی ضروری ہے. میں سفر کر رہا تھا ٹرین میں، دو ٹی ٹی آپس میں باتیں کر رہے تھے. بڑی اچھی بات لگی. ایک ٹی ٹی نے دوسرے ٹی ٹی سے کہا کہ بھائی آج کل شکشا ہے لیکن سنسکار نہیں ہے. شکشا ہے سنسکار نہیں ہے. بڑی پیاری بات لگی. جب میں نے مولا کا یہ جملہ پڑھا تو اس کی بات کی تعریف ہو رہی ہے. مولا کہتے دیکھو صرف علم کافی نہیں ہے، علم کے ساتھ ساتھ ادب بھی ضروری ہے. ادب کے ذریعے ہی پتا چلے گا تمہارا علم کیسا ہے. تم بولو گے پتا چلے گا علم کیسا ہے، تم دیکھو گے پتا چلے گا علم کیسا ہے. تم خاموش ہو جاؤ گے تمہارے ادب کے ذریعے سے پتا چلتا جائے گا اس کا علم کیسا ہے. لہٰذا دیکھو علم بھی ضروری ہے، ادب بھی ضروری ہے. نہیں پڑھیے نہج البلاغہ. مولا کہتے ہیں لا میراث الادب. کا ادب جیسی تو کوئی میراث ہی نہیں ہے. کہا دیکھو اپنے بچوں کو میراث میں کچھ نہ دینا، کم سے کم انہیں ادب ہی ضرور دینا. اور ادب کا کمال یہ ہے کہ مولا کہتے ہیں فالآداب حلل مجددہ. شاگرد تشریف فرما ہے عربی گرامر اٹھا کر دیکھیے گا. مجددہ کی لفظ عربی میں وہی استعمال کی جاتی ہے، اس چیز کے لیے استعمال کی جاتی ہے جو چیز کبھی بھی پرانی نہ ہو. لاکھ زمانہ گزر جائے لیکن چیز پرانی نہ ہو. علی کہتے ہیں ادب 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 نیا لباس ہے، ادب بہترین لباس ہے. یہ ایسا لباس ہے جو کبھی بھی پرانا نہیں ہوگا. زمانہ گزر جائے گا لیکن یہ لباس پرانا ہونے والا نہیں. اس لیے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا اپنے بچوں کو بچپنے میں ادب سکھاؤ تاکہ جب بڑے ہو ان کی خوبصورتی میں چار چاند لگ جائے. سلام پڑھے محمد علی جان ایمان. میرا وقت تمام ہو گیا. میں کیا کروں، 4 حقوق رہ گئے کہ جو ہمارے حق ہیں ہمیں بھی ادا کر دیں. یا جلدی جلدی میں چاہتا ہوں کہ 4 حقوق بیان کر دوں، تشریح نہ کروں. 4 حقوق مولا کے ہو گئے، باپ کے ہاں ہو گئے. باپ نے اپنے حقوق کو بدرجہ اتم ادا کیا. علی نے بدرجہ اتم ادا کیے اپنے حقوق. یہ 4 حقوق ہو گئے علی نے ادا کیے. اب ہم سے مطالبہ ہے، ہمارا نمبر ہے. امت کے والدین ہے نا، ہم اولاد ہیں. اب ہمارا حق کیا ہے؟ مولا کہتے ہیں پہلا حق کیا ہے؟ الوفاء بالبیع. میری اولادیں سن لو، پہلا حق یہ ہے کہ میری بیعت کی ہے تو وفا کرنا. وفائے بیعت کیا ہے؟ عزیزان ایمان تاریخ گواہ ہے. علی کی خدمت میں خط بھی آیا ہے جب علی تخت خلافت پر بیٹھے ہیں کہ علی
آج کل خبر ملی ہے کہ آپ غلام اور آقا دونوں کو برابر دے رہے ہیں. اگر ایسا ہی سلسلہ چلتا رہا تو میں اپنی بیعت توڑ دوں گا. علی کہتے نہیں، بیعت توڑنا نہیں، اگر بیعت کی ہے میری اولاد ہو تو میری بیعت کی وفا کرنا. اور وفائے بیعت یہی ہے کہ اگر علی امیر المومنین ہے تو ہمارے اندر مومنین کی صفات آ جائیں. اگر علی امام المتقین ہے تو ہمارے اندر متقین کی صفات آ جائیں. یہ پہلا حق ہے ہمارا. دوسرا کیا مولا کہہ رہے والنصیحہ فی المشہد والمغیب. کہتے تھے میرے سامنے بھی میرے خیر کا رہو، میری پیٹھ پیچھے بھی میرے خیر کا رہو. جو امام کا جملہ ہے، معاشرم کا جملہ ہے، کیا پتا چل رہا ہے کہ اس وقت بھی کچھ ایسے افراد موجود تھے جو سامنے علی علی کرتے تھے اور دوسروں کے دسترخوان پر روٹیاں توڑنے کے بعد کہتے تھے کون علی؟ ہم تو اسے جانتے بھی نہیں، ہم تو اسے جانتے بھی نہیں. مولا کہہ رہے نہیں، دیکھو تمہارا بہترین خیر کا وہی ہے جو تمہارے سامنے بھی تمہارا خیر کا ہو، پیٹھ پیچھے بھی خیر کا ہو. لہذا یاد رکھیے گا، تھوڑی سی تعریف منہ پر سن کر اپنا دل سامنے والے کو نہ دیکھیے گا، بلکہ دیکھیے گا تعریف کرنے والا آپ کے سامنے کیسا ہے اور آپ کے پیٹھ پیچھے کیسا ہے. سلام پڑھے محمد بہترین خیر کا وہی ہے کہ جو سامنے بھی تعریف کرے اور پیٹھ پیچھے بھی تعریف کرے. تیسرا حق مولا بیان فرماتے ہیں، سنو والإجابہ حین ادعوکم. اگر یہ باپ کبھی آواز دے تو اس کی آواز پر لبیک کہنا، اس کی آواز پر لبیک کہنا. میں تشریح نہیں کر رہا ہوں جمعوں کی. چوتھا حق مولا کہتے ہیں، چوتھا حق کیا ہے؟ وَالطَّاعَةُ حِینَ آمَرَکُم. کہ اگر یہ باپ کسی بات کا حکم دے دے تو پھر اس کی اطاعت کرنا، پھر چونچرا نہ کرنا بلکہ سر تسلیم خم کر دینا. عزیزان ایمان، یہ ہے والدین جو امت کے والدین ہیں، ان کے حقوق. ہمیں چاہیے کہ ان کے حقوق کو ادا کریں. والدین نے ہمارے حقوق کو بدرجہ عدم ادا کیا ہے، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے حقوق کو ادا کریں. بس میں نے گفتگو تمام کر دی. انشکر لی والے والدین. دیکھو ہمارا شکریہ ادا کرے اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرے. تفسیر کہتی ہے کہ اس والدین سے مراد کے زمینی والدین نہیں ہے بلکہ رہبر آسمانی علی و رسول ہیں. ان کی اطاعت کرنا، ان کا شکریہ ادا کرتے رہنا. واقعاً محمد والے محمد کا احسان ہے ہم سب کی ذات پر. اگر حسین ابن علی کربلا کے میدان میں اپنی جان قربان نہ کرتے تو نہ اسلام باقی رہتا، نہ یہ مسلمان باقی رہتا، نہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ باقی رہتا، نہ یہ محمد رسول اللہ باقی رہتا. حسین ابن علی نے جان قربان کر دی. انانا قدیم کی گھبرانا نہیں، جو کچھ بھی قربان کرنا ہے حسین سب کچھ قربان کر. دیکھیے مال کی قربانی بڑی آسان چیز ہے، اپنی جان کی قربانی بھی بڑی آسان چیز ہے، لیکن جب اولاد کا معاملہ آتا ہے تو والدین یہ چاہتے ہیں کہ ہم قربان ہو جائیں، ہماری اولاد ہو جائے. لیکن سلام کیجیے حسین ابن علی کو. حسین نے اپنی اولادوں کو بھی قربان کر دیا. یہ نانا کے دن گھبرانا نہیں. اگر تجھے اکبر کا کلیجہ چاہیے حسین اکبر کا کلیجہ پیش کر دیں. میرا دل چاہتا ہے کہ آج ایک باپ اور بیٹے کی محبت کا تذکرہ کروں، کیونکہ مجلس بھی والدین کے حوالے سے ہوئی ہے. باپ اور بیٹا، ہر باپ کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے، ہر بیٹے کو اپنے باپ سے محبت ہوتی ہے. لیکن اگر بیٹا علی اکبر ہو اور باپ حسین ابن علی ہو تو سوچئے محبت کا کیا حالت ہوگا. اور وہ بیٹا باپ کی خدمت میں آ کر کہے بابا ہمیں مرنے کی اجازت دینی چاہیے. سوچئے کہ باپ کے دل پر کیا گزری ہوگی. حسین ابن علی نے کہا بیٹا تم تو میرے نانا کی شبیہ ہو، جب بھی دل چاہتا ہے کہ نانا کی زیارت کروں میں تمہارا دیدار کر لیا کرتا ہوں. کیسے ممکن ہے کہ میں تمہیں مرنے کی اجازت دوں؟ لو سوگوارو اکبر کا اصرار بڑا. حسین نے یہ جملے کہے، ہاں ہاں اسلام کو تمہارے سینے کی ضرورت ہے، اسلام کا تحفظ ضروری ہے، جاؤ بیٹا خدا حافظ. تمہارے جیسے کئی اکبر حسین دین اسلام کے لیے قربان کر دیں گے، لیکن ہاں جاؤ پہلے خیمے میں پھوپھی سے رخصت ہو لو، اس لیے کہ تمہاری پھوپھی نے چکیاں بیچ کر تمہیں 18 برس تک پالا ہے. جاؤ پہلے زینب سے رخصت ہو لو. لے سوگوارو علی اکبر خیمے میں آ گئے.
बीवियों ने हल्का कर दिया। मुझे नहीं मालूम ज़ैनब ने कैसे अकबर को रक्षित किया होगा, लेकिन हमीद इब्न मुस्लिम ने लिखा कि अकबर खैमे से बाहर ऐसे निकले जैसे किसी भरे घर से किसी जवान की मैयत निकलती, किसी जवान की मैयत निकलती हो। हाँ सोगवारो औलाद वालों का मजमा है। हर बाप को अपने बेटे से मोहब्बत होती है, हर बेटे को बाप से मोहब्बत होती है। बेटा बाप की खिदमत में खड़ा हुआ है, बाबा खुदा हाफिज मैं रुखसत आखिर के लिए आया हूँ। हुसैन ने घोड़े पर सवार कर दिया, जाओ बेटा खुदा हाफिज। खुदा हाफिजी तो हो गई, लेकिन अकबर अब आगे बढ़ गए। लेकिन एहसास हुआ कोई है जो पीछे पीछे आ रहा, कोई है जो पीछे पीछे आ रहा है। एक मरतबा अकबर ने पीछे मुड़कर देखा तो क्या देखा, शरीफ बाप कमर को पकड़े हुए पीछे पीछे आ रहा है। अकबर तरफ के बाबा आपने तो हमें रक्षक कर दिया था, अब पीछे पीछे आने का सबब क्या है? एक मरतबा हुसैन ने एक ही जुमला कहा, हुसैन ने अपनी मुसीबत को बयान कर दिया, अरे बेटा अरे काश के तुम साहिब औलाद होते, तुम्हें पता चलता कि बेटे की जुदाई का गम कितना बड़ा। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। खुदा आपको कोई गम नसीब न करे सिवाय कबे सैयदुल शोहदा के लशे दुआरो। अकबर मैदान कतार में आ गए, हुसैन दर खेमा पे बैठे हैं, लैला कह रही है फिजा हुसैन को देखती रहना, मुझे खबर करती रहना। अकबर जंग कर रहे हैं, हुसैन के चेहरे पर मुसर्रत की लहर दौड़ रही है। मक्कर कहता है एक मरतबा हुसैन के चेहरे का रंग मुतगय्यर हुआ, चेहरे का रंग मुतगय्यर हुआ। लैला को खबर दी गई, लैला ने दस्ते अदब जोड़ा, ए मेरे वालियो वारिस खैरियत तो है, आखिर चेहरे का रंग मुतगय्यर क्यों हो गया? एक मरतबा हुसैन ने कहा लैला अकबर के मुकाबले में बड़ा नामी गिरामी पहलवान आने वाला है, हमारा बच्चा 3 दिन का भूखा और प्यासा। लैला जाओ अकबर के हक में दुआ करो, माँ की दुआ बेटे के हक में बहुत जल्द कबूल होती। लो सो दुआओ। लैला खेमे में आ गई, मुसल्ला इबादत को बिछा लिया, बीवियों मेरे करीब आ जाओ, मैं दुआ करती हूँ तुम आमीन कहना। अजब लैला ने हाथों को बुलंद किया हो, ए याकूब को ये सिलसिले मिलाने वाले हमारे यूसुफ को हमसे मिला दे। माँ की दुआ बाबे इजाजत से टकराई, अकबर ने उस जालिम को फिन्नार किया। प्यास की शिद्दत है, अकबर दोबारा हुसैन की खिदमत में आ गए। ए बाबा अगर एक कतरा आग मिल जाए मैं इंसानियों को बता दूं, मैं इंसानियों को बता दूं हाशमी शेर किस तरीके से लड़ते हैं, किस तरीके से जंग करते हैं। हाँ गुरबत हुसैन सोचिए, जवान बेटा सामने खड़ा है, बाहर से कुछ मांग रहा है। हाँ रे गुरबत हुसैन, एक कतरा आग नहीं जो बेटे को पेश कर सके। क्या हुसैन अकबर को वापिस कर ले? क्या नहीं बेटा पानी तो नहीं, लेकिन हाँ ऐसा करो अपनी जबान मेरे दहन में डाल, अपनी जबान मेरे दहन में डाल दो। अकबर ने जबान डाली, जबान का डालना ही था कि चीख मार कर जबान बाहर फेंक ली। बाबा आपकी जबान तो मुझसे ज्यादा खुश है। मैंने मुख्तसर कर दिया। अकबर दोबारा मैदान कतार में आ गए, अकबर जंग करते जा रहे हैं, जंग करते जा रहे हैं, आवाज देते जा रहे हैं, आओ हमारा मुकाबला करो, देखे तुम में कितने बहादुर मौजूद हैं। एक शकी ने छुपकर ऐसा नेजा मारा, अकबर के सीने में आ लगा। अकबर सीन से जमीन पर आए, सलाम किया, बाबा मेरा आखिरी सलाम कबूल कीजिए। हुसैन ने मसीहा पढ़ा, या बुनैया अलग बाबा लफा, बेटा तुम्हारे मरने के बाद ये दुनिया हुसैन के लिए खाक है। अब हुसैन जी कर क्या करेगा? हुसैन तेजी से मख्तर की तरफ बढ़े, अरे चिल्लाते थे कि बाप के प्यारे किधर गए, अरे मेरी जिंदगी के सहारे किधर गए, अरे नूरे चश्म आंखों के तारे किधर गए, अरे पहुंचा के हमको गोर किनारे किधर गए। अंधेर है जहां तुम्हें पाएगा ना हुसैन, आवाज दोगे तुम तो जलाएगा हुसैन। हुसैन बार बार या अली कहते जा रहे हैं, मुझे नहीं मालूम मक्तल वाले अली घबरा रहे हैं या नजफ वाले अली की मदद के लिए आवाज दे रहे हैं। बेटा आवाज तो कहा हो, हुसैन को नजर नहीं आता। अकबर की आवाज के सहारे हुसैन अकबर के सराहने पहुंचे। क्या देखा? जवान बेटा एक हाथ सीने पर है, एक हाथ सीने पर है, एरिया रगड़ रहा है। हुसैन सराहने बैठ गए,
بیٹا خیریت تو ہے بابا، نیزے میں سینے میں نیزے کے اندر آئی ہے، بڑی تکلیف